السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ بھی بس شروع ہونے والا ہے، ابھی سے ہم کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ روٹین کیسا سیٹ کرنا ہے، کس وقت قرآن پڑھنا ہے، صبح اور شام کی دعائیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں رمضان میں، اس کو ابھی سے ہی اپنی روٹین میں لانا شروع کریں اور اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ کس وقت آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ نماز کو بھی آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ تجوید کے سب رولز اپلائی کرتے ہوئے آرام سکون سے پڑھیں۔ جلدی میں جو ہیں وہ لفظ بھی پراپر ادا نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو بھی آرام سے پڑھیں۔ رمضان کا مہینہ اچھا مہینہ ہے آپ کو اپنی اس کو پریکٹس میں لے کر آنے کے لیے، تاکہ پھر آپ کو اس کی آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی آرام سے پڑھنے کی۔ اور چلتے پھرتے اذکار کریں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفار کی جو ہے وہ آپ تسبیح بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی اپنی روٹین میں لے کر آئیں، چلتے پھرتے پڑھیں اس کو۔ مسنون دعائیں پڑھیے، اور افطار سے کم از کم 10-15 منٹ پہلے اپنے سب کاموں سے فارغ ہو کر آرام سے بیٹھ کر دعائیں کریں۔ شام کی دعائیں بھی آپ اس وقت کر سکتے ہیں مغرب سے پہلے، اور باقی بھی سب کام کو لکھ کر ایک روٹین بنائیں۔ رات کو سونے سے پہلے کے اذکار کریں، سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ کی لاسٹ آیات جو ہیں 2 آیات ان کو پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی اور کل پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کو بھی سب کو اپنی روٹین میں لے کر آئیں، اور رمضان کا مہینہ سب کو اپنی روٹین میں لانے کے لیے یہ بہت اچھا مہینہ ہے۔ ہر چیز کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے حروف حلقی والے جو حروف تھے ان کی صفات کی تھیں۔ آج ہم اللسان یعنی زبان والے جو حروف ہیں ان کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آئے گا ق، ٹھیک ہے، ق۔ ق کا مخرج عامہ ہے اللسان، اور مخرج خاصہ ہے اقصی اللسان۔ مخرج کیا ہے ق کا؟ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو حلق کے فوراً بعد ہے، جب اوپر نرم تالو سے قوت کے ساتھ لگے تو حرف ق ادا ہوتا ہے۔ اس کی ہم صفات چیک کرتے ہیں۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اق، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر جو بالکل حلق کے پاس نرم تالو ہے وہاں پہ جا کے اوپر لگ رہی ہے۔ اق، 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 ٹھیک ہے، ق۔ اس کی صفات کو چیک کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ آگے رکھیں۔ سب سے پہلے ہم انہی 5 کوالٹیز کو چیک کریں گے جو پیئر میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہوا کا چلنا دیکھیں گے، ہوا کا چلنا محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اق، اق، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ جی، ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ق میں کیا کوالٹی ہے کہ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا، یعنی جہر کی کوالٹی ہے۔ اب اس کا ہم دیکھتے ہیں آواز کو۔ اق، اق، کیا ہو رہا ہے؟ آواز رک رہی ہے یا آواز چلتی جا رہی ہے یا آواز تھوڑی چل رہی ہے؟ جی، آواز جو ہے وہ فوراً رک رہی ہے، مضبوطی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ رک کر بند ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اق، بند ہو رہی ہے، تو کیا ہے اس کی کوالٹی؟ شدہ کی کوالٹی ہے ق کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ق میں جہر کی کوالٹی ہو گئی، شدہ کی کوالٹی ہو گئی۔ پھر ق کی آواز کیسی ہم کو لگ رہی ہے؟ سنائی دینے میں ہمیں یہ آواز موٹی لگ رہی ہے، اور ہماری زبان جو ہے وہ چمچہ نما بن رہی ہے، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ اوپر جا رہی ہے، تو ق کی آواز جو ہے وہ موٹی آواز ہے۔ اق، اق۔ پیئر 4 میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ اس کو منہ جو ہے وہ اندر سے کھلا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں انفتاح کی کوالٹی ہے کہ منہ اندر سے جو ہے وہ کھلا رہے گا،
یہ قا موٹا حرف تھا، جو موٹا حرف ہوگا اسی میں آگے 4 میں کوالٹی آئے گی کہ اندر سے منہ بند رہتا ہے، لیکن ابھی اس قا کے اندر جو ہے وہ اندر کی طرف سے منہ کھلا رہے گا، تو اس میں انفتاح کی کوالٹی ہے۔ اور گروپ پیئر 5 میں سے قا جو ہے وہ مضبوطی سے ادا ہوتا ہے، تو اس میں اسمات کی کوالٹی ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور اسپیشل کوالٹی تو نہیں ہے قا کے اندر۔ اقا، اقا، اقا کیا لگ رہا ہے؟ جی آواز جو ہے وہ لگ رہا ہے ہمیں کہ تھوڑا سا جھٹکا آ رہا ہے، یا آواز پلٹ کر محسوس ہو رہی آتی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو قا کے اندر ایک اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے قلقلہ کی کوالٹی۔ قلقلہ کے کیا معنی ہیں؟ قلقلہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ آواز میں جھٹکا پیدا ہونا، اور تجوید کی زبان میں کہ کسی حرف کے مخرج کو جھٹکا دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا جھٹکا نہیں ہونا کہ آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ ہل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف آواز آپ کو ایسا لگے گا کہ پلٹ کر واپس آتی محسوس ہوتی ہے جب آپ ان کو ادا کریں گے، ان حروف کو جو قلقلہ والے ہوتے ہیں، جیسے قا ہے، اقا، تو ان کی ادائیگی کے وقت ان کی آواز جو ہے وہ آپ کو واپس پلٹ کر آتی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے قا کے مخرج پہ گئے، آپ کی زبان کی جڑ اوپر نرم تالو پہ لگی اور فوراً ہٹی، اقا، اقا، تو یہ تب یہ کوالٹی پیدا ہوگی۔ ورنہ اب کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ شدہ کی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آواز جب قا اپنے مخرج پہ زبان لگی، آپ کی زبان کی جڑ اوپر نرم تالو پہ لگی، تو اق، آواز بند ہو گئی، ٹھیک ہے۔ شدہ کی کوالٹی تھی اق۔ اب جب آپ اس کو دوبارہ ہٹائیں گی، قلقلہ کی کوالٹی پیدا ہوئے گی، اور فوراً سے آپ اس کو ہٹائیں گے، اقا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قلقلہ کی کوالٹی ہے۔ یہ صرف جو ہوتی ہے قلقلہ کی حروف، جو قلقلہ والے حروف ہوں گے ان میں ہر وقت موجود ہوتی ہے، لیکن حالت سکون میں جب سے حرف ساکن ہوں گے تو یہ کوالٹی زیادہ واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح قا کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہو گئیں؟ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا، جہر کی کوالٹی ہے۔ آواز قوت اور مضبوطی سے رک کر بند ہو جاتی ہے، شدہ کی کوالٹی ہے۔ آواز موٹی ہے، منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، مضبوطی سے ادا ہوتا ہے، اسمات کی کوالٹی، اور اس کے اندر ایک اسپیشل کوالٹی ہے قلقلہ کی۔ اب ہم دوسرا حرف کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا حرف ہے ک۔ ک کا مخرج عامہ ہے اللسان، اور مخرج خاصہ بھی ہے اقصی اللسان، ٹھیک ہے۔ قا کا مخرج بھی اقصی اللسان تھا، اور مخرج خاصہ، اور کا مخرج بھی اقصی اللسان ہے۔ تو اب کیا فرق ہے؟ زبان جو ہے وہ، زبان کی جڑ ہی اس کا بھی مخرج ہے، لیکن زبان کی جڑ فرق جگہ پہ لگ رہی ہے۔ قا کے لیے زبان کی جڑ نرم تالو پہ لگ رہی تھی، بالکل نرم تالو جو حلق کے بالکل بعد تھا، پاس تھا، اور کا کے لیے زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو قا کے مخرج سے تھوڑا آگے ہے، جب اوپر اٹھے اور نرم تالو کے فوراً بعد والے سخت تالو کو لگے، ٹھیک ہے۔ تو زبان کی جڑ جو ہے وہ نرم تالو کے فوراً بعد والے سخت تالو کو لگے تو حرف کا ادا ہوتا ہے۔ قا میں زبان کی جڑ نرم تالو کو لگ رہی تھی، اور کا میں جو ہے وہ زبان کی جڑ جو ہے وہ سخت تالو کو لگ رہی ہے، جو نرم تالو کے فوراً بعد ہے۔ اک، ایک، اک، ٹھیک ہے، ایسی آواز اس کی ہوتی ہے۔ اب اس کی ہم کوالٹیز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہوا کا چلنا دیکھتے ہیں۔ ہاتھ اپنا آگے رکھیں اپنے منہ کے۔ اک، ایک، پڑھ کے دیکھیے کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کا؟ آپ کے ہاتھ پہ تھوڑی ہوا محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، اس میں ہمس کی کوالٹی ہے کا کے اندر۔ سیکنڈ پیئر میں کہ آواز رک رہی ہے یا آواز چل رہی ہے؟ اک، اک، کیا ہو رہا ہے کہ آواز مخرج پہ جا کر ایک دم رک کر بند ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اک، زبان کی جو جڑ تھی وہ لگ رہی ہے نرم سخت تالو پہ، اور رک رہی ہے، بند ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مخرج سے ہٹتی ہے تو آواز پوری کا کی ہمیں سنائی دیتی ہے، اک، ٹھیک ہے۔ اس کو آرام سے پڑھ کے دیکھیں، اک، اک، شدہ کی کوالٹی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ آواز رک کر بند ہو جاتی ہے۔ اب ہماری زبان جو ہے، تھرڈ پیئر دیکھتے ہیں۔ ہماری زبان جو ہے وہ بالکل سیدھی ہے، تو آواز جو ہے وہ باریک آواز ہے، کا کی آواز باریک آواز ہے، اس میں استفال کی کوالٹی ہے، پتلا حرف ہے۔ فورتھ پیئر میں سے کا جو ہے وہ منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، اس میں انفتاح کی کوالٹی ہے،
اور پیئر 5 میں سے یہ مضبوطی سے ادا ہوتا ہے تو اس کے اندر اسمات کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے, کا میں کوئی اسپیشل کوالٹی نہیں ہے. تو اب ہم نے کیا کیا دیکھ لی ہیں کا کے اندر کوالٹیز, کہ ہوا کا چلنا محسوس ہوگا, ہمس, آواز رک کر بند ہو جاتی ہے, شدہ, باریک آواز ہے, آپ کی زبان سیدھی رہے گی, استفال, منہ اندر سے کھلا رہتا ہے, انفتاح, اور مضبوطی سے ادا ہوتا ہے کا, تو اسمات کی کوالٹی ہے. اب ہم اس کا تھرڈ لیٹر کو دیکھ لیتے ہیں. اللسان کا جا, جیم, جا, جا کا مخرج عامہ ہے اللسان اور مخرج خاصہ ہے وسط اللسان. وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ. ابھی تک آپ نے 2 حرف دیکھے, قا اکثر لسان سے زبان کی جڑ سے ادا ہو رہا تھا, کا وہ بھی زبان کی جڑ سے ادا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, قا کے لیے زبان کی جڑ جو تھی وہ سخت نرم تالو پہ لگ رہی تھی. ٹھیک ہے, اور کا کے لیے زبان کی جڑ سخت تالو پہ لگ رہی تھی جو نرم تالو کے فوراً بعد ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں تھرڈ لیٹر جیم. جیم کا مخرج عامہ لسان, مخرج خاصہ وسط اللسان, زبان کا درمیانی حصہ. جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کی طرف اٹھے, ٹھیک ہے, جو بالکل اوپر تالو ہے, ڈی شیپ آپ کا یہ بن رہی ہے, اور قوت سے لگے, ٹھیک ہے, اوپر جا کے لگ جائے, جس سے اس حرف کی آواز بند ہو جاتی ہے. آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں, اج, 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 اج. آپ کی زبان کی جڑ اوپر تالو پہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو محسوس کیا آپ نے اس کو پڑھ کے. ٹھیک ہے, کیا ہو رہا ہے, زبان کی جو درمیانی حصہ ہے وہ اوپر جا کے لگ رہا ہے اور پھر واپس ہٹ رہا ہے. اچھا, اب اس کے جب یہ زبان کا جڑ کا اوپر حصہ لگے گا, آواز رکے گی اور پھر آپ فوراً ہٹائیں گے تو ایک اسپیشل کوالٹی پیدا ہوئے گی. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں, اج, اج, اج. ٹھیک ہے, اب اس کا ہم اس کی صفات کو چیک کرتے ہیں. ہاتھ اپنے آگے رکھیں منہ کے, اپنا ہتھیلی آگے رکھیں. اج, فرسٹ پیئر میں سے ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس میں جہر کی کوالٹی ہے جیم کے اندر. سیکنڈ پیئر میں سے اج, 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 اوج. کیا ہو رہا ہے, آواز ایک دم رک رہی ہے. ٹھیک ہے, رک کر آواز بند ہو جاتی ہے, تو اس میں شدہ کی کوالٹی ہے, آواز جاری نہیں رہ رہی, آواز چل نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں شدہ کی کوالٹی ہے کہ آواز رک کر بند ہو جاتی ہے. تھرڈ پیئر میں سے ہماری زبان بالکل سیدھی ہے, تو یہ باریک آواز ہے, استفال ہے. ٹھیک ہے, آپ کی زبان کی شکل چمچہ نما نہیں بن رہی ہے. فورتھ پیئر میں سے باریک حرف ہے, تو یہاں پہ منہ اندر سے کھلا رہتا ہے, تو انفتاح کی کوالٹی ہے. گروپ 5 میں سے, پیئر 5 میں سے یہ مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتا ہے, تو اسمات کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے ایک اور دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے کہ زبان کی جڑ, آپ کی زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ اوپر جا کے تالو پہ لگ رہا ہے اور پھر فوراً ہٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب لگتا ہے تو آواز بند ہوتی ہے, شدہ کی کوالٹی پیدا ہوتی ہے, اور جب آپ اس کو پھر فوراً ہٹاتے ہیں تاکہ پورا جیم کی آواز باہر آئے, تو یہاں پہ پھر قلقلہ کی کوالٹی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ آواز آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ پلٹ کر واپس آ رہی ہے. تو یہاں پہ ایک اسپیشل کوالٹی ہو گئی جیم کی, قلقلہ کی. ٹھیک ہے, تو ابھی تک ہم نے 2 حروف پڑھ لیا قلقلہ والے, ایک قا کے اندر قلقلہ کی کوالٹی ہے اور ایک جیم کے اندر قلقلہ کی کوالٹی ہے. تب جیم کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہو گئیں کہ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا, جہر کی کوالٹی, آواز رک کر بند ہو جاتی ہے, شدہ کی کوالٹی, باریک آواز ہے, استفال کی کوالٹی, منہ اندر سے کھلا رہتا ہے, انفتاح کی کوالٹی, اور مضبوطی سے ادا ہوتا ہے, اسمات کی کوالٹی, اور ایک اسپیشل کوالٹی قلقلہ کی. نیکسٹ لیٹر کو دیکھتے ہیں, شین. مخرج عامہ اللسان, مخرج خاصہ وسط اللسان. وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر اٹھتا ہے اور اوپر تالو کے قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیم کے لیے آپ کا زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھ کے تالو پہ جا کے لگ رہا تھا. شین کے لیے بیچ میں گیپ رہے گا, اوپر اٹھے گا لیکن اوپر جا کے ٹچ نہیں کرے گا اور تھوڑا سا نیچے رہے گا. اس وجہ سے منہ کے اندر اس حرف کی آواز اور ہوا پھیل جاتی ہے. جو گیپ رہ رہا ہوتا ہے تالو اور درمیان میں زبان کی جڑ کے,
تو زبان کے درمیانی حصے کے، تو اس کی وجہ سے اس منہ کے اندر اس حرف کی آواز اور ہوا پھیلتی ہے، جو کہ شین کی اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ اش، 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 ہاتھ رکھیں، ہاتھ اپنا ہتھیلی آگے رکھیں منہ کے۔ اش، ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، تو اس میں ہمس کی کوالٹی ہے۔ آواز کیسی سنائی دے رہی ہے سیکنڈ پیئر میں سے؟ چل جاری ہے، رک رہی ہے۔ اش، ہم اس طرح نہیں پڑھ رہے، اش اش روک نہیں رہے ہم آواز، ٹھیک ہے؟ تو اس کی آواز کیسی ہے؟ آواز جاری رہتی ہے، رخاوہ کی کوالٹی ہے شین کے اندر کہ آواز جاری رہے گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ شین پڑھیں گے، اس کو ٹائم دیں گے تو پھر یہ کوالٹیز ادا ہوں گی۔ جلدی میں پڑھنے میں کوالٹیز رہ جاتی ہیں، پھر وہ ادا نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے شین میں کیا کرنا ہے؟ ہوا کا چلنا محسوس ہونا ہے، آواز جاری رہنی ہے، رخاوہ کی کوالٹی ہے، آپ کی زبان جو ہے وہ سیدھی ہے، تھرڈ پیئر میں سے آواز باریک آواز ہے، استفال کی کوالٹی باریک آواز ہے، منہ فورتھ پیئر میں سے منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، انفتاح کی کوالٹی، اور پیئر 5 میں سے مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتا ہے حرف شین بھی، تو اسمات کی کوالٹی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 پیئر ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ اس جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھتا ہے اور اوپر اٹھ کے جا کے تالو کو ٹچ نہیں کرتا بلکہ تھوڑا نیچے رہتا ہے اور گیپ رہتا ہے، تو اس وہاں پہ منہ کے اندر حرف کی آواز اور ہوا پھیلتی ہے، تو یہ اس کی ایک اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے، اور اس کوالٹی کو کہتے ہیں تفشی کی کوالٹی، ٹھیک ہے؟ تفشی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے منہ کے اندر آواز اور ہوا جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اش، اش، ٹھیک ہے؟ تو شین کے اندر اب کون کون سی کوالٹیز ہو گئیں؟ ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، ہمس، آواز جاری رہتی ہے، رخاوہ، باریک آواز ہے، استفال، منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، انفتاح، مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اسمات، اور اسپیشل کوالٹی تفشی کی۔ ایک اور لیٹر دیکھتے ہیں، یا۔ آسان لگ رہا ہوگا نا؟ پھر تو اس طرح سے آپ کو صفات ڈھونڈنا بھی اور اچھا مزہ بھی آ رہا ہوگا اس کو اس طرح پڑھ کر کے۔ یا کا مخرج عامہ ہے اللسان، اور مخرج خاصہ ہے وسط اللسان۔ وسط اللسان زبان کا جب اٹھتا ہے درمیانی حصہ، تو زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھے گا، لیکن جیم کی طرح اوپر جا کے تالو پہ لگے گا نہیں درمیانی حصہ، اور شین کے مقابلے میں بھی تھوڑا سا پیچھے رہے گا، شین میں تھوڑا سا قریب اور جاتا ہے تالو کے، اور یا کے لیے تھوڑا سا اور فاصلہ تھوڑا زیادہ رہے گا تالو سے، اور کیونکہ یہ حرف جو ہے یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبان کا درمیانی حصہ وسط اللسان اوپر اٹھ رہا ہے، اور لیکن اوپر جا کے تالو کو لگے گا نہیں، گیپ رہے گا۔ اب ہم اس کی کوالٹیز دیکھ لیتے ہیں۔ ای، ای، ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا، اس میں کیا کوالٹی ہے؟ جہر کی کوالٹی ہے۔ اچھا، اب آواز جو ہے وہ فوراً سے رک نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ ہم ای نہیں کر رہے، ای، تو آواز جاری رہتی ہے، رخاوہ کی کوالٹی ہے۔ ہماری زبان جو ہے وہ تھرڈ پیئر میں سے ہماری زبان جو ہے وہ سیدھی ہے بالکل، آواز باریک آواز ہے، استفال کی کوالٹی ہے اس کے اندر۔ فورتھ پیئر کے لیے منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا اندر سے، تو یہاں پہ انفتاح کی کوالٹی ہے۔ اور پیئر 5 میں سے حرف یا جو ہے وہ مضبوطی سے ادا ہوتا ہے، اس میں اسمات کی کوالٹی ہے۔ اور ہم نے کہا کہ یہاں پہ کہ یہ کمزور حرف ہے، لہٰذا نرمی سے ادا ہوتا ہے، تو اس کی ایک یہ اسپیشل کوالٹی ہے جس کو کہتے ہیں لین، ٹھیک ہے؟ تو یا کے اندر لین کی اسپیشل کوالٹی ہے۔ لین کا مطلب ہے کہ نرمی، جب بھی یا ساکن ہوگا یا ساکن کیا جائے گا اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر ہوگی تو اس کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کی یا کی اسپیشل کوالٹی، لین یعنی نرمی سے ادا ہونا۔ تو اب ہم نے یا میں کیا کیا کوالٹیز دیکھ لیں کہ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا، جہر، آواز جاری رہتی ہے، رخاوہ، آواز باریک ہے، استفال، منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، انفتاح، اور مضبوطی سے ادا ہوتا ہے، اسمات، اور اسپیشل کوالٹی جو ہے وہ لین کی اسپیشل کوالٹی۔
ایک اور آخری حرف کر لیتے ہیں ضاد. ضو 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 کا مخرج عامہ ہے اللسان، مخرج خاصہ ہے حافت اللسان. زبان کے دونوں موٹے کنارے اوپر کی داڑھوں کے اندرونی سطح کو مضبوطی سے لگیں تو حرف ضاد ادا ہوتا ہے. اغ 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 اوب 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 اوب. کیا محسوس ہوا؟ آپ نے ہاتھ آگے رکھا تو کہ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا. اس میں جہر کی کوالٹی ہے. آواز کیسی سنائی دے رہی ہے؟ چل رہی ہے، جاری ہے یا رک رہی ہے؟ اوب آواز جاری رہ رہی ہے. اوب ٹھیک ہے، ہم اب نہیں کر رہے، روک نہیں رہے ہم. ٹھیک ہے، آواز جاری رہتی ہے. رخاوہ آواز کیسی سنائی دے رہی ہے؟ جی آواز ضاد کی آواز جو ہے وہ موٹی آواز ہے. اس میں استعالہ کی کوالٹی ہے. آپ کی زبان کی شکل چمچہ نما بن رہی ہے. فورتھ پیئر میں سے منہ اندر سے بند ہو جاتا ہے. اس میں یہ بھی ہمارا پہلا لیٹر آیا جس کے اندر یہ کوالٹی آ رہی ہے فورتھ پیئر میں سے کہ یہ موٹا حرف تھا. پھر ہم نے فورتھ پیئر میں دیکھا کہ یہاں پہ اندر سے منہ بند ہو رہا ہے، تو اس کے اندر اطباق کی کوالٹی بھی ہے. اطباق کا کیا مطلب ہے؟ اطباق کا مطلب ہے مل جانا، بند ہو جانا. استعالہ کے جو موٹے حروف ہوں گے 7 موٹے حروف، ان میں سے 4 ایسے ہیں جن کی ادائیگی کے وقت ان کے مخارج کا زیادہ حصہ یعنی زبان کے آگے والا منہ کی طرف کا حصہ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے یا مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ منہ اندر سے بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ اطباق کی کوالٹی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہمارے جو استعالہ والے 7 حروف ہوں گے ان میں سے 4 حروف کے اندر یہ والی کوالٹی ہوگی. ٹھیک ہے، ضاد کے اندر. تو ضاد جو ہے وہ موٹا حرف تھا، تو اس کے اندر اطباق کی کوالٹی بھی ہے، استعالہ بھی ہے، موٹا حرف بھی ہے، اور اس کے اندر منہ اندر سے بند ہو رہا ہے، تو اس کے اندر اطباق کی کوالٹی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے اطباق والا فرسٹ لیٹر دیکھا ہے ضاد. اور یہ اس کی جو ہے ایک اسپیشل کوالٹی بھی اس کے اندر ہے، اور اسپیشل کوالٹی کو کہتے ہیں استطالہ کی کوالٹی. استطالہ کی کوالٹی ہوتی ہے. استطالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا. ادائیگی کے وقت جو ہے آواز زبان کے دونوں کناروں پر جب دباؤ ڈالتی ہے زبان، تو اس وجہ سے اس حرف کی آواز جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے. او او او. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ضاد میں ہم نے کون کون سی کوالٹیز دیکھ لی؟ او ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا، جہر کی کوالٹی، آواز جاری رہتی ہے، رخاوہ کی کوالٹی، آواز موٹی ہے، استعالہ کی کوالٹی، منہ اندر سے بند ہو جاتا ہے، اطباق کی کوالٹی، اور پیئر 5 میں سے مضبوطی سے ادا ہوتا ہے، اسمات کی کوالٹی، اور جو اسپیشل کوالٹی ہے استطالہ کی کہ آواز جو ہے لمبی ہو جاتی ہے، وہ ضاد کے اندر پائی جاتی ہے. ایک ہی حرف کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے اور وہ حرف ہے ضاد کا. اس طرح آج ہم نے جو ہے وہ 6 حروف کیے ہیں. ٹھیک ہے، 6 ہم نے پہلے کیے تھے، آج 6 اور کیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو بہتر سمجھ آ رہے ہوں گے. مخرج کی بھی ہمارے ساتھ ساتھ دہرائی ہو رہی ہے، تو یہ بہت اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کو پڑھنے میں اپلائی بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی سپیڈ کو سلو کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے سمجھنے میں آسانی کرے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.